واحد امام ہیں جن کو رضا کہا جاتا ہے۔ رضا یعنی جس کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہو اور وہ خدا کی ہر مرضی پر راضی ہو۔ امام رضا کی تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک مرتبہ جب مامون ملعون حکومت میں آیا تو اس نے سوال کیا کہ کس کس سے میری حکومت کو خطرہ ہے۔ جواب ملا کہ 3 لوگوں سے تیری حکومت کو خطرہ ہے۔ تو اس نے کہا میرے ذہن میں تو صرف 2 تھے، تیرے ذہن میں کون کون ہے مجھے بتا۔ بولے ایک تیرا بھائی امین، بولا کہ وہ تو بیوقوف ہے، میں اسے راستے سے ہٹا دوں گا، قتل کروا دوں گا۔ دیکھیے حکومت میں اگر کوئی آتا ہے اور خدا کی خاطر کام نہیں کرتا تو وہ اپنوں کے لیے بھی مخلص نہیں ہوتا۔ کہا اور اس کا جو وزیر ہے تو کہا کہ اس کو بھی میں راستے سے ہٹا دوں گا۔ بولا تیسرا کون ہے؟ کہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ تو وہ بولا یہ کون ہے؟ ان کا میں نے پہلے نام نہیں سنا۔ آپ دیکھیے ائمہ کی مظلومیت یہ ہے کہ ان کے زمانے میں افراد تھے اور انہیں نہیں جانتے تھے، آج سب جانتے ہیں۔ اس زمانے میں ان کو معاشرے سے اتنا دور کر دیا گیا کہ کوئی ان کے قریب نہ جائے۔ بولے کہ یہ جو حکومت تمہارے پاس ہے، تمہارے اجداد نے ان کے نام پر حاصل کی تھی، ان کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا کہ ہم آل رسول ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو زندانوں میں رکھا گیا تاکہ لوگ پہچان نہ لیں کہ کون حقدار ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ دکھنے میں بولنے میں کیسے ہیں، علم کیسا ہے؟ کہا کہ جو ایک مرتبہ انہیں دیکھ لے انہی کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، علم ایسا ہے جب کلام کرتے ہیں ہر انسان انہیں سننا چاہتا ہے۔ معصوم ہے کہ اور شخصیت کیسی ہے؟ کہ شخصیت بہت وسیع ہے، چہرے پر جلال ہے، بہت خوبصورت ہے۔ ایک مرتبہ تو دیکھ لے گا تو تو بھی متقد ہو جائے گا کہ ہاں یہ واقعی زمین کا نہیں آسمان سے نازل ہوا ہے۔ عام ہستی نہیں ہے وہ، لوگوں کو ہم نے ان سے دور کر رکھا ہے، لیکن لوگ جتنا ان سے ملتے ہیں ان سے قریب ہونے لگتے ہیں۔ بولے کہاں رہتے ہیں؟ کہ مدینہ منورہ رہتے ہیں، روضے رسول خدا کے قریب رہتے ہیں۔ کہا کہ ان کا وہاں رہنا ہمارے لیے نقصان ہے، کہ جو مدینہ جائے گا حج کرے گا وہ ان سے ملے گا اور ان کا ہو جائے گا۔ ان کو خراسان لے آؤ، جو مشہد کا قدیمی نام تھا۔ مشہد امام کی وجہ سے یہ نام دیا گیا تھا، اور جب ان کو لے کر چلنا تو اماری میں بٹھا کر لے کے جانا۔ کہ اماری میں کیوں بٹھائیں؟ کیونکہ تو نے ہی تو کہا ہے کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لے وہ ان کا ہی ہو جاتا ہے، اور چھپا کر سفر کرانا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ شیعہ علاقوں سے مت لے کے جانا، ایسا نہ ہو کہ انقلاب برپا ہو جائے۔ ان کو کافر علاقوں سے لے کے جانا، یا پھر وہاں سے لے کے جانا جہاں اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہوں۔ امام سے یہ کہا گیا کہ آپ کا بلاوا خراسان میں ہے، تو امام نے اپنے سارے بہن بھائی کو جمع کیا، بنی ہاشم کو جمع کیا، سادات کو جمع کیا، اور کہا دیکھو جس طرح سے جناب امیر جب گئے تھے مدینے سے تو جانتے تھے میں پھر واپس کوفے سے نہیں جاؤں گا، جس طرح سے سید الشہدائے گئے تھے اس طرح سے میں بتا رہا ہوں میں اب واپس نہیں آؤں گا، یہ میرا آخری سفر ہے اور اسی سفر میں میری شہادت ہو جائے گی۔ اور امام سب کو جمع کیا، کچھ وصیتیں بھی کی اور چلے سفر کے لیے۔ جب جانے لگے تو سب بہن بھائی امام کے، خصوصاً حضرت معصومہ جو بہت زیادہ بھائی سے محبت کرتی تھیں، بھائی سے ملی، رونے لگیں۔ امام نے کہا کہ آپ لوگ یہیں پر رہیں، آپ لوگوں کے لیے بعد میں ایک سفر ہوگا، میں جانتا ہوں۔ امام سفر کے لیے چلے گئے، اماری میں بٹھایا گیا، سفر کے لیے لے جایا گیا۔ جب سفر شروع ہو گیا تو مختلف علاقوں سے گزر رہے تھے، جو افراد ساتھ چل رہے تھے تو مامون کے مامور تھے، حکومت کے کارندے تھے، لیکن سفر میں امام رضا کے تھے۔ جو ہم سفر رہتا ہے کسی معصوم کا تو وہ معصوم کا ہی ہو جاتا ہے۔ سارے مامون کے مامور تھے، لیکن جب امام کے ساتھ چلنے لگے تو کسی نے امام کی عبادت کو دیکھا، کسی نے عبادت کو دیکھنے کے بعد بولے یہ امام کا چہرہ بتا رہا ہے، یہ معصوم ہے۔ اکثر مامون کے کارندے امام کے چلنے سے امام کے ہو جا رہے تھے، جو نہیں بھی مانتے تھے وہ دل میں ماننے لگے تھے، لیکن کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ لیکن مولا بھی جانتے تھے، کیونکہ مولا اسے کہا جاتا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔